مصنف ماتن علیہ رحمہ نے کتاب کی تعریف کی ہے فالقرآن المنزل علی الرسول، اور آگے پھر ہے المکتوب فی المصاحف، یعنی قرآن کتاب وہ قرآن ہے جو خاص رسول پر نازل کیا گیا اور جو مصاحف میں مکتوب ہیں۔ اس پر تھوڑی سی انہوں نے گفتگو کی ہے علامہ ملا جیون علیہ رحمہ نے، اور اس کی تفسیر بیان کی۔ تو گویا قرآن پر اور المنزل پر گفتگو ہو گئی، ٹھیک ہے۔ اب علی الرسول وقولہ علی الرسول، اور ماتن کا قول علی الرسول احترازاً عن باقی الکتب السماویہ، یہ احتراز ہے باقی کتب سماویہ سے۔ ہر تعریف جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے بابو، سونے کی جگہ نہیں، ایسے نہیں، اس کو اس میں نہیں ڈالو۔ ہر تعریف جنس و فصل سے مرکب ہوتی ہے، تو اس تعریف میں قرآن کتاب کی تعریف میں قرآن کو جنس مانا ہے، اور اس کے بعد والے جتنے بھی شرائط ہیں وہ سب کو فصل مانا۔ تو جنس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں، سارے افراد اس کے شامل ہوتے ہیں جس کی بھی تعریف آپ کریں گے، اور فصل سے ساری چیزیں نکل جاتی ہیں جو اس کے معدہ ہیں، جو اس کے افراد نہیں ہیں وہ نکل جاتے ہیں۔ اسی پر بات چل رہی ہے کہ علی رسول کہہ کے احتراز کیا ہے، نکالا ہے باقی دیگر کتب سماوی کو۔ والمنزل، اب اس میں جو قرات ہے وہ دو طرح کی ہے، منزل بھی پڑھ سکتے ہیں ذا کے تشدید کے ساتھ، اور منزل بھی پڑھ سکتے ہیں ذا کے تخفیف کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ اب دونوں کا معنی الگ الگ ہو جائے گا۔ ظاہر سی بات ہے لفظ کی ذاتی معنی کی ذاتی پہ دلالت کرتی ہے، جس طرح لفظ کی کمی معنی کی کمی پہ دلالت کرتی ہے۔ کا المنزل یجوز ان یقرأ بالتخفیف، اور اس کو مجہول بھی پڑھ سکتے ہیں ان یقرأ بالتخفیف، کہ منزل اس کو جائز ہے تخفیف کے ساتھ بھی پڑھا جائے، یعنی اس کا تخفیف کے ساتھ بھی پڑھنا کیا ہے، جائز ہے۔ منزل بھی پڑھ سکتے ہیں، کیا پڑھ سکتے ہیں، منزل۔ تو معنی کیا ہو جائے گا، معنی ہوگا اے المنزل دفعۃ واحدہ، یعنی وہ کتاب ہے جو یک بارگی نازل کی گئی ہے، دفعۃ واحدہ ایک ہی بار۔ حالانکہ قرآن عظیم 23 سالوں میں نازل ہوا، معلوم ہے نا، تھوڑا تھوڑا اور آیتن آیتن کر کے، سورتن سورتن کر کے 23 سالوں میں نازل ہوا، کتنے میں؟ تو پھر یہ دفعۃ واحدن کا مفہوم کیا ہے، اس کے بارے میں فرمایا لأن القرآن نزل دفعۃ واحدۃ من، یا نزل بھی کر سکتے ہیں، یا نزل کا فاعل قرآن کر لیجئے، لأن القرآن نزل دفعۃ واحدۃ من اللوح المحفوظ الی السماء الدنیا۔ اس کو ایک ہی بار کیوں؟ اس لیے کہ قرآن ایک ہی بار نازل ہوا ہے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا کی طرف، ٹھیک ہے نا، یعنی آسمانی دنیا پر اللہ نے لوح محفوظ سے ایک بارگی نازل فرما دیا، پھر وہاں سے حضرت جبریل امین اللہ کے حکم کے تحت اور دینی دنیاوی مصالح کے تحت جیسے جیسے حالات پیدا ہوتے گئے حضور علیہ السلام کے سینہ اقدس پر لاتے رہے، اتارتے رہے، بات ہے سمجھے نا۔ تو المنزل تخفیف کے ساتھ پڑھیں گے تو مفہوم یہ ہوگا دفعۃ واحدۃ، ٹھیک ہے۔ ثم نزل نجما نجما وآیتا آیتا بحسب المصالح والحوائج الیہ علیہ السلام، پھر تھوڑا تھوڑا آیتن آیتن کر کے حوائج و مصالح کے مطابق حضور علیہ السلام پر حضرت جبریل لاتے رہے، ٹھیک ہے۔ او دوسرا معنی اسی کا المنزل کا، ٹھیک ہے، دفعۃ واحدۃ کا دوسرا مفہوم، ایک مفہوم تو یہ ہو گیا کہ ایک ہی بار اللہ نے لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل فرما دیا، پھر تھوڑا تھوڑا کر کے
حضرت جبریل لاتے رہے، اسی کا دوسرا مفہوم ہے۔ او لأنه كان ينزل علیہ السلام دفعۃ واحدۃ فی کل شہر رمضان جملۃ، اور اس لیے بھی کہ یک بارگی ہر رمضان المبارک میں حضور علیہ السلام پر حضرت جبریل پورا قرآن نازل فرماتے تھے۔ یہ اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ جدھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر رمضان میں حضرت جبریل امی آتے تھے اور پورے رمضان تک جتنا بھی قرآن کا نزول ہوتا تھا سب کو ایک بار حضرت جبریل امی پڑھتے تھے اور حضور سنتے تھے، اور حضور پڑھتے تھے اور پھر حضرت جبریل امی سنتے تھے۔ تو قرآن عظیم کا دور حضور علیہ السلام ہر رمضان میں دو بار کیا کرتے تھے۔ بات سمجھنا، ایک بار حضرت جبریل اور ایک بار حضور، یعنی ایک مرتبہ قرات اور ایک مرتبہ سماعت۔ بات سمجھنا، تو اس کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وَيَجُوزُ، یہ بات ختم ہو گئی تخفیف والی، ٹھیک ہے۔ دو مفہوم ہے، پہلا مفہوم کہ ایک ہی بار آسمانی دنیا پہ نازل کیا گیا، دوسری بار جتنے بھی قرآن کی آیتیں صورتیں اترتی تھی رمضان تک، ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی ایک تاریخ تک جتنے بھی قرآن کی آیتیں صورتیں اترتی تھی یا اتر چکی ہوتی تھیں، کچھ سب کو حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حضرت جبریل امی سناتے تھے اور پھر حضور پڑھتے تھے، یہ مفہوم ہے۔ اب کہا ہے یجوز ان یقرأ بالتشدید، کہا تشدید کے ساتھ بھی پڑھنا کیا ہے، جائز ہے۔ کیوں؟ لأن نزولہ فی الواقع کان بدفعات مختلفۃ فی مدت النبوۃ، اور یہ بھی جائز ہے کہ پڑھا جائے تشدید کے ساتھ، لأن سے ہمیشہ دلیل ہوتی ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ اس کا نزول حقیقت میں، واقع میں، حقیقت میں کئی مختلف دفعات کے وقت ہوئے ہیں مدت نبوت میں، نہیں سمجھے؟ یعنی حضور علیہ السلام پر حقیقی طور سے جو قرآن کا نزول ہوا ہے وہ ایک بارگی تھوڑی ہوا ہے، تھوڑا 23 سال کی مدت تھی، مدت النبوہ سے مطلب 23 سال کی مدت میں تھوڑا نجمن آیتن کر کے نازل ہوا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، اب جو عبارت آ رہی ہے المکتوب فی المصاحف، یہ ملا جیون علیہ رحمہ کی نہیں ہے، یہ عبارت یہ ماتن صاحب منار کی عبارت ہے۔ یہ کہیں انہوں نے اس میں چھپائی میں چھوڑ دیا، انڈر لائن کرنا چھوڑ دیا، ٹھیک ہے نا، تو اس کو انڈر لائن کر لیجئے۔ المکتوب فی المصاحف، اور وہی قرآن جو منزل علی رسول ہے ایک صفت، دوسری صفت اس کی ہے المکتوب فی المصاحف، جو مصحفوں میں وہ قرآن لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو قرآن منزل علی رسول ہے ایک صفت، دوسری صفت ہے کیا، المکتوب فی المصاحف، یعنی مصحفوں میں وہ قرآن لکھا ہوا ہے۔ صفۃ ثانیۃ للقرآن، قرآن عظیم کی یہ دوسری صفت ہے، پہلی صفت منزل علی رسول ہے اور دوسری صفت مکتوب فی المصاحف ہے۔ اچھا، ومعنی المکتوب المثبت، مکتوب کا معنی کیا ہے، مثبت۔ اصل میں ایک اعتراض ہو رہا ہے، اعتراض یہ ہو رہا ہے کہ قرآن لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کو کہتے ہیں۔ قرآن کسے بولتے ہیں، لفظ اور معنی دونوں کے مجموعے کو قرآن کہتے ہیں۔ اور جو آپ مکتوب کہہ دیے ہیں تو مکتوب نہ لفظ ہے نہ معنی ہے، لفظ سے مراد نظم قرآن، وہ نظم قرآن جو اللہ کا کلام ہے۔ اب تم لوگ سمجھ ہی نہیں پاؤ گے، اگر اس کو پچھلی کتاب میں سمجھے ہوئے رہتے یہاں پہ آسانی ہوتی۔ حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ایک فتنہ اٹھا تھا خلق قرآن کا، معلوم ہے؟ نہیں، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق، سمجھ گیا نا، قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق۔ تو حضرت امام احمد بن حنبل نے فرمایا قرآن کیا ہے، مخلوق نہیں ہے، غیر مخلوق ہے۔ قرآن کیا ہے، غیر مخلوق ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کا کلام ہے، اور جب اللہ کا کلام ہوا تو اللہ کی صفات میں سے ہوئے، اور اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے، ورنہ تو خالق کا صفت کے مخلوق کے ساتھ اتصاف لازم آئے گا، نہیں سمجھے؟ اور اللہ ان چیزوں سے کیا ہے، پاک ہے۔ تو وہاں پر یہ بات اس مکتوب قرآن کی نہیں ہو رہی تھی،
اس مکتوب قرآن کی نہیں، وہ کلام نفسی پڑھے ہوں گے کہیں نہ کہیں، وہ کلام نفسی جو اللہ کا کلام ہے، ہاں وہ کلام جو لفظ اور معنی کا مرکب ہے، وہ کلام نفسی ہے۔ یہ تو نقوش ہیں، یہ تو مٹ جاتے ہیں، یہ تو حادث ہے، نہیں سمجھے؟ بات اس کی نہیں ہو رہی تھی، جیسا کہ معتزلہ نے کہا کہ جی اللہ کا کی جو یہ کتاب ہے، جو کلام ہے، یہ کیا ہے؟ حادث ہے، اور اس نے مراد یہ لیا، نہیں سمجھے کہ اللہ کا کلام کیا ہے؟ مکتوب ہے، اور مکتوب کیا ہے؟ پھٹ جاتے ہیں، آپ ابھی پھاڑ دیجئے، اگرچہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے، لیکن پھاڑ سکتے ہیں، اس کو گلا سکتے ہیں، نہیں سمجھے؟ تو یہ تو کیا ہے؟ قدیم تھوڑی ہے، یہ تو حادث ہو گئی۔ کلام اللہ کے کلام سے مراد مکتوب نہیں، یہ تو نقوش ہے، یہ تو ہم اور آپ چھاپ رہے ہیں۔ مراد وہ لفظ اور معنی جو کلام نفسی میں ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو صفت ہے، سمجھ گئے نا؟ تو اعتراض ان پہ یہ ہو رہا تھا۔ چلیے بات لمبی ہو جائے گی، میں چھوڑتا ہوں۔